جب فرشتے نے مریم علیہ السلام سے کہا اللہ نے آپ کو خوشخبری دے کر بھیجا، مریم علیہ السلام نے پوچھا کس طرح کی خوشخبری؟ کہا گیا لڑکے کی۔ مریم علیہ السلام نے کہا آج تک مجھے کوئی بشر نہیں چھوا، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ کہا اللہ آپ کو ایک پاکیزہ اولاد عطا کریں گے، وہ مقرب ہوگا، نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور ادھیر عمر میں بھی نیک رہے گا، اور گہوارے میں بھی باتیں کرے گا۔ پھر 16ویں پارے میں اللہ نے اس واقعے کو ذرا اور تفصیل سے بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عیسیٰ علیہ السلام، مریم بن عیسیٰ کے واقعے کو تفصیل سے لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے، جبکہ وہ الگ تھلگ ایک مشرقی جانب جا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اپنی روح یعنی فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ نے آپ کو لڑکے کی خوشخبری عطا کی۔ مریم علیہ السلام نے کہا مجھے کیسا لڑکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا، فرشتے نے کہا قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، یہ اسی طرح ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ یہ لڑکا لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، حمل سے تھی، امید تھی، تو ایک دور مقام پر چلی گئی جہاں کھجور کا درخت تھا۔ وہاں جا کر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ندامت کرنے لگی، یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے کیوں موت نہیں آئی؟ فرشتے نے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر کہا یہ کھجور کا درخت ہے، جب بھی آپ کو بھوک لگے گی کھجور کی ٹہنی کو ہلانا، ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی اور کھا لینا۔ اب فرشتہ یہاں سے چلا گیا اور کہا کہ جب آپ کو لوگ بات کرنے لگے آپ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے اولاد عطا کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب قانون ہے، اللہ جب جسے چاہے کر سکتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ یہاں جو اللہ کا قانونی نظام ہے مرد عورت کے ذریعے اولاد پیدا ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ان آیتوں میں
حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر مبارک اس میں فرمایا۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام جیسے ہی وہ فرشتہ آیا، آپ حمل کی حالت میں ہیں، تو ایک دور جگہ چلی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عورت اس حالت میں ہو تو دور جگہ چلی جائے جہاں کوئی غیر محرم مرد نہ آتے ہو، یا جہاں لوگ رہتے ہوں، ایک پردہ ڈال دیا جائے۔ اور دوسری نکات جو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا، اس سے معلوم ہوا پردے کے جو احکام ہیں وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، دوسری مخلوق سے نہیں۔ تیسری نکات اس آیت کریمہ سے یہ نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ اولاد کے دنیا میں آنے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کی یہ عجیب قدرت ہے، اللہ نے بغیر مرد کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی عجیب تخلیق ہے۔ اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانونی نظام ہے، موجودہ دور میں مرد سے عورت کے ذریعے بچہ پیدا کیا جاتا ہے، کہ عورت سے مرد کا جو اسپم ہوتا ہے وہ لے کر پیدا کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ہے، آپ جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، قرآن مجید نے اسے ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ اور مختلف بات ہے کہ جو اللہ نے جو قانون اور نظام بنایا اس میں خلط ملط کرنا یہ شیطانی فعل ہے۔ چوتھی نکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام دور جو چلی گئی تھی، وہ بیت اللحم کا مقام تھا، وہاں چلی گئی۔ پانچویں نکات یہ بیان کی گئی کہ حاملہ عورت جب کھجور کے درخت کے نیچے تھی تو کہا گیا کہ اس حالت میں کھجور کے اندر بہت ساری غذا موجود ہوتی ہے اور طاقت زیادہ ہے اور پانی کا کام بھی دیتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے کھجور کا درخت کے نیچے آپ رہنے لگی اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور ساتویں نکات حضرت مریم علیہ السلام کا یہ بیان کیا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے پناہ چاہی کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے میری موت کیوں نہ آئی، حالانکہ اسلام میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ اب یہاں حضرت مریم علیہ السلام نے جو موت کی تمنا کی، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، آپ کو اپنی ذات کا خیال تھا، بدنامی نہ ہو جائے اس وجہ سے آپ نے موت کی تمنا کی۔ اب شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چھوٹ دی تو کوئی اور بات نہیں۔ اور ساتویں بات یہ بیان کی گئی کہ فرشتے نے کہا جب لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے باز پرس کریں گے، آپ کہہ دیجئے میں رحمان کی طرف سے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے میں روزہ ہوں، روزے میں ہوں، میں بات نہ کروں گی۔ اس سے معلوم ہوا
کہ پہلی سابقہ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر نبیوں کی امتوں میں آدمی جب روزہ رکھ لیتا تو بات چیت کرنا بھی منع تھا، بات نہیں کرتا تھا. لیکن اس امت میں یہ حالت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رخصت ملی ہوئی ہے. گزشتہ 3 جمعوں پہلے آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو سنا. توریت میں، زبور میں، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں آیا. ایک ایسے نبی آنے والے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اور فوراً آپ کی امت کی تعریف الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت محمدیہ پر آسانی پیش کی گئی. دیگر امتوں میں بہت سختیاں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب روزہ رکھ لیتے آپس میں بات کرنا منع تھا. لیکن اس امت محمدیہ میں یہ حالت نہیں ہے. اور فقہا نے کہا اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، یہ گویا کہ دین میں نئی بات پیش کر رہا ہے. اور دین میں نئی بات پیدا کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ بدعت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے. اب جب دنیا میں آ گئے، مریم علیہ السلام پر 4 جانب سے تہمتیں لگنی شروع ہوئی. مریم علیہ السلام پہلے سے ہی پریشان تھی اور ان سے کہا گیا آپ بات نہ کریں، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے 16واں پارہ سورہ مریم میں اللہ نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہیں، مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگ رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کی عبادتوں کا خوب چرچا تھا، لوگ آپ سے ملنے آیا کرتے تھے. دوسری جانب جب تہمتوں کا بازار شروع ہوا، تہمتیں لگنے لگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے گہوارے میں ہیں، کہہ دیا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب عطا کی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے وصیت کر دی گئی جب تک میں باحیات رہوں، زندہ رہوں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے ظالم نہیں بنایا گیا اور میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہوں. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی، اور اس دن جب میں پیدا ہوا سلامتی ہو، اور اس دن جب میں یہاں سے جاؤں سلامتی ہو. ذالک عیسی بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم کے بیٹے ہیں. یہ مریم علیہ السلام
السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے اتنی ساری باتیں کہی اور کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے نہیں، ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ گزشتہ جمعہ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ نے صاف طور سے انکار کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے لیے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ تو اس سورۃ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ لوگوں کی یہ منہ کی باتیں ہیں، عیسائیوں نے یہ طریقہ، یہ عقیدہ بنا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمانوں سے اتریں گے اور پوری دنیا میں چل پھر کر جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک آپ دین کی تبلیغ کریں گے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نہ کہ بیٹے۔ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کو بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ 5 بچے ایسے ہیں جو بچپنے کی حالت میں ابھی بول نہیں سکتے۔ اللہ کا عجیب نظام دیکھیے، گہوارے میں سوتے سوتے انہوں نے گواہی دی، جس میں پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو سورہ مریم میں ہے، جس کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ دوسرا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جب ان پر بھی تہمتیں لگنے لگی، چھوٹا بچہ جواب دیا یہ بے قصور ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ دروازے بند ہو گئے، آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ فلما رأى قميصه قد من دبر والف يا سيدها لدى الباب، جیسے ہی مین دروازہ کھلنا تھا بادشاہ آ گیا۔ ایسے نازک موقع پر اللہ اپنے بندوں کی غائبانہ جو چھوٹے بچے تھے ابھی طرز تکلم نہیں کر سکتے، اپنی معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتے، انہوں نے گواہی دی۔ یوسف علیہ السلام سے کہا گیا عزیز مصر بادشاہ آیا، وہ چھوٹا بچہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ چوتھے نمبر پر جریح راہب کا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے، اصح الکتب بعد کتب اللہ تعالی، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے بخاری شریف کی ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے جریح راہب پر تہمتیں لگنے لگی، اس وقت ایک بچے نے گواہی دیا کہ یہ قصوروار نہیں ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ نمبر 5، اصحاب اخدود، سورۃ البروج کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو ایک عورت کو زندہ جلایا جا رہا تھا، ظالم بادشاہ نے جلانے کا نظم کر لیا۔ ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ یہ عورت راہ راست پر ہے، راہ حق پر ہے، تم غم نہ کرنا۔ اور ایک عورت ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ سامنے سے گزرا، جب ماں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا ظالم یہاں سے گزر رہا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس ظالم کی طرح بنا دے۔ وہ فوراً دودھ پیتا بچہ گواہی دیا اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرعون کی بیٹی مشاطہ جب ان کی والدہ اس کی بیٹی پر کنگھی کر رہی تھی،
اور وہ کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی تو دودھ پیتی بچی نے کہا اس پروردگار کی جانب سے جو میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، یہ بات سننا تھا۔ فرعون نے دونوں ماں اور بیٹی کو نظر آتش کر دی۔ یہ 6 یا 7 بچے ایسے ہیں جو بچپنی کی حالت میں نیک لوگوں کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں اور موجودہ جو عیسائیت ہے وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، بہت ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب یہاں ہیپی نیو ایئر جو چل رہا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا جو نیا سال ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ آج کا انگریزی طبقہ ایک دوسرے کا دیکھم دیکھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ سال بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا 31 دسمبر کی رات کو جو ہونے والے گناہ سے اللہ کا غصہ جوش میں آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہم پر قیامت لے کر آ جائے، لیکن آپ جیسے حضرات نماز پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، ذکر و اذکار صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، علماء اکرام کی عبادتوں کے ذریعے، اولیاء اللہ کی جو عبادتیں ہیں ان کے ذریعے اللہ اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ 31 دسمبر کو جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور نائٹ کلب میں جاتے ہیں، اور شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں وہی آئیں، دوسرے نہ آئیں۔ اب آدمی اگر کسی کی شادی نہیں ہو، کسی کو لے کر چلا جائے گا، اس سے اور کوئی دوسرا کام شروع ہو جائے گا، اور وہاں جا کر فحاشی عریانیت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا صراطی مستقیما ولا تتبعوا۔ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان اکثر یہود و نصارہ کے طریقے کو فالو کریں گے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تم اگر ان کے طریقے کو فالو کرو گے، اسلام دین مذہب ہے، سچا مذہب ہے، سچے مذہب میں تم رہتے ہوئے دوسروں کے اگر پیروی کرو گے تم بھی بھٹک جاؤ گے اور وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی رجب المرجب کا مہینہ آ جاتا اسی وقت سے ہی رمضان المبارک کی تیاری میں منہمک ہو جاتے، اپنے آپ کو مصروف کر لیتے، جو اپنے زندگی کے دیگر کام ہوتے ان کو آگے پیچھے کر دیتے۔ اب احادیث مبارکہ میں آتا ہے آپ اپنے لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی اپنے آپ کو تیار کر لیتے کہ اللہ کا جو مہمان آنے والا ہے رمضان المبارک، اس میں آپ کو خوب عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی اور ایک دعا سکھلائی۔ آپ حضرات ابھی سے اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ایسی جامع دعا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے ہی دعا کرتے تھے۔ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے رجب المرجب کے مہینے میں، شعبان المعظم کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان المبارک تک صحیح پہنچا۔ ابھی سے آپ حضرات بھی
کوشش کریں کہ جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے، میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاری کروں گا اور اس دعا کا اہتمام کروں گا۔ اور ابھی دعا پڑھے، اگر نہیں آ سکتی ہے اردو دعا کر لیں، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، ابھی سے ہم رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں۔